وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 176. موضوع: کیا ہم اپنا معبود نفس کو بنائے رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين. پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں سو اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے. كذبت قوم لوط المرسلين. قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین. بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. اتأتون الذکران من العالمین. کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بل انتم قوم عادون. اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. وہ بولے اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین. لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون. اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین. بس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی الا عجوزا فی الغابرین. سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثم دمرنا الآخرین. پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 176. کذبا جھٹلا دیا اصحاب الایکہ جنگل والوں نے مرسلین رسولوں کو. یہ واقعہ سامعین کرام شروع ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا بن والے یا جنگل والے. تو انہوں نے بھی سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا. اور یہ سامعین کرام ذرا آپ غور کریں اس بات پہ کہ ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں لیکن دوبارہ یعنی یہ اتنی اہم بات ہے کہ بار بار مطلب وہی اس کا یعنی تکرار ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے سلسلہ رسالتی کی جھٹلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یہ انسانوں کی ایک عام عادت ہے کہ اگر وہ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، اور اس کی میں نے اچھی طرح تفصیل بھی کی ہے آپ کو گزشتہ درسوں میں، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آزاد زندگی گزارے، اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اور نہ حق کہنے والے کی بات سننا چاہتا ہے، نہ عقل سے کام لیتا ہے. نتیجتاً وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے. یعنی دیکھیں، آپ نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں تو پھر لامحالہ ایک ایسا آپ کے سامنے ایک ایسا مقصد رہ جاتا ہے جو کہ باطل ہے، جو کہ دنیا ہے. دنیا تو مقصود نہیں ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے، پھر ظاہر دنیا ہی رہ جاتی ہے. ہم لوگ ظاہر میں ہیں، حقیقت تو ہماری روح ہے، لیکن اس وقت ہم ظاہری جسم میں ہیں. پھر ظاہری جسم اور ظاہری عقل تو محدود ہیں، یہ قوتیں محدود ہیں. اگر آپ سوچ سمجھ سے اور عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر عقل کی حد تو ہوا سے خمسہ رہ جاتی ہے.
دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ عقل سے کام لینے کے لیے آپ کو کسی کی بات کو بھی سننا پڑے گا اگر آپ کسی کی بات سنیں گے نہیں، یعنی ظاہر ہے کہ حق سنانے والے تو ہیں نا، پیغمبران ہیں 1,24,000 کی تعداد میں حق سنانے والے اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں، اور پھر آپ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں کہ اب حق سنانے والے نہیں ہیں، حق سنانے والے قیامت تک موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، ان کی آپ ڈھونڈیں گے، اس شخص کو آپ ڈھونڈیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ماحول میں ضرور ایک شخص ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے کہ کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا، کہیں ڈھونڈو کو بھی تو نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی لوگ جو ہے نا یہ حجت بنیں گے روز قیامت، ہر ایک یعنی گواہ جو ہے، یعنی ہر جگہ سے گواہ اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جیسے کہ پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ ہر امت سے شہید اٹھائے جائیں گے۔ یہ مضمون طویل ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے ماحول میں ضرور دیکھیں، اچھے لوگوں کی بنا تو یہ دنیا قائم ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں نا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ماحول میں کوئی سچا انسان نہیں ہے، یہ تو آپ کی تلاش ہے، اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر دیکھیں اب میں اصل مضمون ابھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عقل اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کسی کی بات کو سن لیں۔ وہ آپ کو جو میں بتاتا رہتا ہوں نا سورہ ملک کی کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، دوزخی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کے افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے اور پھر اس پہ سوچتے۔ دیکھیں یہاں بھی مزیدار نقطہ ہے، یعنی سورہ ملک میں جو ہے دوزخی جو افسوس کریں گے نا، اس میں سب سے پہلے سننے کی بات کریں گے، اس میں سب سے پہلے سننے کی بات کریں۔ لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، او ناقل، یعنی سننا اور عقل سے کام لینا یہ مطلب ایک جوڑی بنتی ہے، جوڑی کے بغیر یہ نہیں ہے، یعنی آپ صرف عقل ہے اور پھر کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی حق آپ نے بات سنی نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنے گی سامنے کرنا یہ ایک لطیف سا نقطہ ہے، اس پہ آپ غور کریں۔ تو بہرحال یہاں میں بات کر رہا تھا کہ جنگل والوں نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھٹلا دیا ہے سلسلہ رسالت کو، اس کی میں بات کر بھی چکا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اس قال لہم شعیب، ان کے پاس پیغمبر آئے شعیب علیہ السلام، الا تتقون، کہ بھئی تم ڈرتے نہیں، خوف خدا نہیں ہے تم میں، سوچتے نہیں، انی لکم رسول امین، میری بات سنو، میری بات سنو، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، امانت دار ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی کے بغیر میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو فاتقوا اللہ واطیعون، تو پھر تم تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو۔ اب اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ رسول جب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے، اب اللہ کا خوف ضروری ہے اور پھر رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی پھر خوف خدا، تقوی کی روش اختیار کر۔ اب تقوی کی روش کیا ہے؟ نفس، دیکھیں نفس تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے، نفس چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے، یرید الانسان بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ کرتا رہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ گناہ کرتا رہے۔ یہ تو نفسانی خواہش ہے ہماری کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یعنی گناہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے بغیر جینا، یہ گناہ ہے۔ تو پیغمبر تو کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، تمہارا تو ایک حاکم ہے، تمہیں اس کا کہنا ماننا ہے اور حکم دینا تو اسی کا کام ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو پھر رسول کی جب دعوت آپ سن لیں گے تو پھر تقوی کا مطالبہ ہوگا آپ سے کہ خوف خدا اختیار کر لو اور مرضی من چاہی زندگی نہ گزارو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، محتاط زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کا حکم میں دیتا ہوں اس کے مطابق تم زندگی گزارو، اور جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں میرے حکم کی بھی اطاعت کرو اور میری عمل کا بھی اتباع کرو۔ اس میں یہ سارا مضمون ہے سامنے۔ پھر فرما رہے ہیں پیغمبر کے ما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ ایک خاص بات ہے سامعین کرام کہ پیغمبر یعنی مخلوق سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا، تبلیغ کے عوض کوئی بھی یعنی اجر میں نہیں مانگتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو نظام مالیات کا جو نظام ہے اس کے طریقے سے آپ کو خرچ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، زکوٰۃ دینی پڑے گی، صدقات کا حکم ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو جائے تو اس سے یعنی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں خرچ کرے گا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تبلیغ کے عوض پیغمبر نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے اجر کا۔ یا اسی طرح اللہ والے جو ہیں، جو بھی اللہ والے ہیں، وہ آپ سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی جو دی گئی ہے وہ کر رہے ہیں، اب ان کا اجر تو اللہ کے ذمہ بنتا ہے، آپ سے کیوں مانگیں گے؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، لیکن میرا اجر جو ہے میرے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اب توحید کے بعد پیغمبر نے دعوت دی جو ان میں کمیاں تھیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کے بعد وہ جو خرابی تھی اس میں اس قوم میں لباطت کی، اس سے منع کیا۔ یہاں اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی کی ایک عادت تھی، ایک برائی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ یعنی بہت نقصان کی بات ہے انسان کے لیے۔ تو پیغمبر ان کو نصیحت کر رہے ہیں اوف الکیل، تم پورا یعنی وزن جو ہے تم پورا دو، اوف الکیل، پورا وزن دیا کرو، اور ولا تکونوا من المخسرین، اور تم کمی کرنے والے میں سے نہ ہو جانا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جھکتا ہوا تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والجبلۃ الاولین، اور پہلی خلقت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، وہی الزام کہ بھئی تم تو جادو زدہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا انما انت تم تو جادو زدہ ہو، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ کم نہ تولو، یہ اس میں تو ہمارا کاروبار ہی تو کم تولنے پہ ہے، اور ما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو ہماری طرح کے ایک انسان، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اب دیکھیں نا کیسے کیسے القابات دیے جا رہے ہیں پیغمبر کو، اور یہاں اگر اولیاء اللہ کو یعنی آپ میں سے اگر کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے اور اگر اسے کسی القابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال پیغمبر سے اب عذاب کا مطالبہ ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، تم نہیں ہو ہماری طرح کے ایک انسان، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ یعنی دیکھیں اتنی شقاوت قلبی کا مظاہرہ دیکھیں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا رب اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فاخذہم العذاب یوم الذلہ، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا، صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو
آ پکڑا، انہو کانا عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا، یعنی قوم تباہ کر دی گئی، قوم شعیب۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ انہو کان عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جنگل والوں نے رسولوں کو، اذ قال لهم شعیب، جب ان کو کہا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کسی معاوضے کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا دو پیمانہ اور کم تولنے والوں میں سے نہ بنو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی خلقت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اپنے پیغمبر کو کہ تم تو جادو زدہ ہو، سحر زدہ ہو، تم پہ کسی نے جادو کر دیا اسی لیے یہ بہکی باتیں کر رہے ہو، وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو لیکن ہمارے ہی جیسے انسان ہو، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ،
ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے کہا پیغمبر نے کہ میرا رب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس صاحبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين The people of the woods disbelieved the messengers. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون When Shuaib said to them, "Do you not fear? إني لكم رسول أمين I am to you a trustworthy messenger, فاتقوا الله وأطيعون so fear God and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين I ask of you no payment for it. My payment is only from the Lord of the worlds. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Give full measure and do not cheat, وزنوا بالقسطاس المستقيم and weigh with accurate scales. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين And do not defraud people of their belongings, and do not work corruption in the land. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين And fear him who created you and the masses of old. قالوا إنما أنت من المسحرين They said, "You are one of those bewitched, وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين and you are nothing but a man like us, and we think that you are a liar. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين So bring down on us pieces from the sky, if you are truthful." قال ربي أعلم بما تعملون He said, "My Lord is well aware of what you do." فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم But they denied him, so the punishment of the day of gloom gripped them. It was the punishment of a great day. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔